اچھی بات ہے. یہ مختصر ان کے تواریخ ڈیٹس. اب کچھ صفات آپ کی خدمت میں پیش کریں. دیکھیں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی نور عظمت سے بنایا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان میں کوئی خطا نہیں ہے، ان میں کوئی جہل نہیں ہے، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی جو ہم گناہ کاروں کی زندگی میں ہوتا ہے اللہ کے حکم کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت، گناہیں اور سرزد ہوتی ہیں، ان میں نہیں. وہ معصوم ہے ہر لحاظ سے. اور یہ بات ہماری کتب میں تو الا ماشاء اللہ اس بات کے دلائل موجود ہیں. میں آپ ان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے عصمت، کیونکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ امتیازات ہیں، خصائص ہیں، لیکن اکثر صفات جو ہیں، بیشتر جو اصلی صفات ہیں وہ سب مشترک ہیں. وہی علم جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، معجزات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے، جو قرب الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، واجب الطاعہ ہے، امام حسین علیہ السلام بھی ائمہ طاہر، یعنی امام کے جو صفات ہیں، ہر امام کے صفات، امام حجت علیہ السلام بھی اسی طرح. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب التوحید ہے جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر میرے عزیزو صفحہ نمبر 406 میں حدیث نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے. یہ کافی لمبی حدیث ہے. یہ حدیث مروی ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے. اس حدیث کے آخر میں یہاں پہ وَلَا يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِهِ وَيَعْبُدُ الشَّيْطَانَ دُونَهُ وَلَا يَتَّخِذُ عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا مَعْصُومًا. اللہ کبھی اپنی حجت، اپنا خلیفہ اس شخص کو نہیں بناتا مگر یہ کہ وہ معصوم ہو. عصمت شرط ہے کس کے لیے؟ امامت کے لیے، اللہ کی جانب سے حجت ہونے کے لیے. یا حجت کس کو بولتے ہیں؟ حجت وہ بولتے ہیں وہ دلیل کہ حق و باطل میں اس سے بخوبی واضح طور پہ فیصلہ ہو جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حجت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو موقف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسئلے پہ اختیار کریں، دنیائی ہو یا اخروی ہو، دینی ہو یا کوئی بھی مسئلہ سیاسی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، حق اسی طرف ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے. ان کا جو موقف ہوگا حق و باطل کا، اس میں فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کے حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا حجت. اللہ تعالیٰ اپنا حجت نہیں بناتا کہ حق و باطل میں وہ اس سے لوگ جو ہیں ہدایت لے لیں، مگر یہ کہ وہ شخص معصوم ہو. یہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 191 حدیث نمبر 5. سلیم بن قیس ہلالی روایت فرماتے ہیں سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے، قال ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں مطہر بنایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ہر قسم کی پلیدی ناپاکی سے ہمیں پاک کیا ہے. وعصمنا، اور اللہ تعالی نے ہمیں عصمت عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی وہ چیز جو اللہ کے نزدیک غیر مرضی ہے، اس سے اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے. وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا شاہد بنایا ہے، اپنا شاہد بنایا، اور اپنے خلق پر، اپنے خلائق پر. جس نے اللہ کے خلائق ہیں، جتنے اللہ کے خلائق ہیں، ان پہ شاہد کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. وحجتہ فی ارضہ، اہل زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجت بنایا ہے. وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے. یعنی مسلمین کے پاس اگر کچھ قرآن بھی ہے نا، وہ الفاظ قرآن مسلمین کے پاس ہے، معانی قرآن کے پاس نہیں ہے. اللہ معانی قرآن، وہ جملے کے الفاظ ترجمہ کوئی کر سکتا ہے قرآن کے، لیکن اس جملے الفاظ سے مراد کیا ہے؟ ہر آیت میں جائیں آپ تفاسیر میں، ہر آیت میں 3 اقوال، 4 اقوال، 5 اقوال، 10 اقوال موجود ہیں. آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟
اپنی فکر سے یہ مفسرین سوچتے ہیں کہ کون سا اس آیت سے مراد کیا ہے. ترجمہ تو سب کرتے ہیں لیکن اس الفاظ سے مراد کیا ہے, اس ترجمے سے مراد کیا ہے. محکم آیات جو جس کے ایک ہی معنی ہوں, دوسرا معنی اس کا محتمل نہ ہو, یہ آیات بہت کم ہے قرآن میں. اکثر آیات میں اب کوئی شخص اگر دیکھے قرآن کے متعلق جب بات ہوتی ہے, مسلمان سچ بولنے سے وہ گھبراتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایک ہی معنی محتمل ہے, دوسرا معنی محتمل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آیات کم ہے قرآن مجید میں. وہ آیات جس میں کئی ایک معنی محتمل ہے, یہ بھی ہو سکتا 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 ہے, وہ بہت زیادہ ہیں, یعنی متشابہات بہت زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ اللہ نے ایسے قرآن بھیجا ہے. شیعہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں, مخالفین بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں, اسماعیلیہ, بوہرا, سب قادیانی, وہ سب کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو قرآن سے استدلال نہ کرے نا, کیونکہ آیات کی وہ معنی آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں, اس کو کسی بھی معنی پہ آپ کھینچ سکتے ہیں نا. تو کیا اللہ نے واقعی یہ ایسا کتاب بھیجا ہے جو وہ ہر فرقے کی بات پہ دلالت کرے اور فیصلہ نہ ہو سکے اس سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کتاب محاسن میں کہ اللہ نے عمدن اپنا کتاب ایسا بھیجا ہے کہ اس کے مقاصد تک عوام کی ذہن نہ پہنچ سکے, تاکہ جو اہل عقل لوگ ہیں, اہل خرد لوگ ہیں, وہ جان لیں, وہ پہچان لیں کہ ان کو ضرورت ہے ایسے معلم قرآن کی جو لسان اللہ ہوں, جن کی کلام فصل ہو, جن کے پاس ہو یہ معانی, قرآن کے معنی. وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ, اور ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے, یعنی ہمارے جتنے باتیں ہیں, ہماری جتنے مواقف ہیں, جتنے ہمارے فرمائشات ہیں, وہ سب قرآن کے موافق. وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا, اور قرآن ہمارے ساتھ ہے. قرآن ہماری امامت کی تصدیق, ہماری عصمت کی تصدیق کرتا ہے. اور قرآن کے معانی کم از کم مسلمان اگر یہ بھی کہہ بھی دینا کہ الفاظ محفوظ ہیں, ترتیب محفوظ, یہ مان بھی لینا, معانی کہاں ہیں؟ الفاظ اگر ہیں چلیں ٹھیک ہے, معانی میں کیا کرو گے تم؟ تمہارے پاس سب 20 صفحے ہیں, جماعت عمریہ تمہارے ساتھ صرف 20 صفحے ہیں تفسیر کے روایات میں, تو 20 صفحے ہیں, وہ اس میں سے بھی اکثر ضعیف ہیں, ٹھیک ہے نا. تم معانی تو تم کو چکے, یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس معانی نہیں ہے قرآن کے. وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا, تو ایسا کتاب اللہ نے بھیجا ہے جس کے معانی پر ہر آیت میں 20 اقوال ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کسی کو نہیں کہ سب احتمالات ہیں. کوئی فائدہ ہے؟ ابھی آپ کو میں کتاب دے دوں, فزکس کی کوئی کتاب ہو, اس کے فارمولے کسی کو سمجھ نہ آئے, اس کتاب کا کوئی فائدہ ہے؟ اسی لیے مسلمان صرف فاتح پہ وہ ختم قرآن رکھتے ہیں, ختم قرآن رکھتے ہیں, وہ فاتح پر وہ مردوں کا کام بہت آتا ہے. زندے جو ہے نا وہ کیوں قرآن کی روح سے پاکستان جو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بناتا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, قرآن ہے نا, اس کے روح سے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا دو, تم آئین بنا دو, نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں ایسی چیز اس کو مل جائے جو جس روح سے آئین بن سکے, اس میں نظر نہیں آتا مسلمانوں کو. لا نفارقہ ولا یفارقنا, قرآن ہم سے الگ نہیں ہوتا, ہم قرآن سے الگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. یہ امام حسین علیہ السلام ہے, یہ ہیں سید الشہداء علیہ السلام. یہ عزیزو کتاب تفسیر ہے, کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام, تحقیق مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام. یہاں پہ صفحہ نمبر 137 اس آیت کی ذیل میں سورہ بقرہ, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ اللہ تعالیٰ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی ہے, آخرت میں بھی لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اہانت کرنے والی عذاب, حقیر بنانے والی عذاب ان کے لیے آمادہ کیا. کن کے لیے؟ جو اللہ کو اذیت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں. کوئی شخص اللہ کو تو اذیت نہیں کرتا نا, اللہ کو اذیت ہو جاتا ہے, اللہ کو تو اذیت نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں, اتنے حبیب ہیں کہ ان کی اذیت کو اللہ کا اذیت قرار دیا گیا.
یعنی تم نے رسول کی اذیت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سمجھ جاؤ کہ تو نے اللہ کو اذیت کیا. اتنا بڑا گستاخی، اتنا بڑا کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ذیل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایات، قال بریدہ یا رسول اللہ ما علمت اننی قصدتک بأذى. بریدہ اسلمی جو شکایت لے کے آیا تھا خالد بن ولید کی جانب سے، وہ میں نے غدیر کے بحث میں آپ کو دکھایا تھا نا کہ بریدہ نے شکایت لے کے آیا تھا مدینے میں. وہ احادیث میں نے آپ کو پڑھی نا. وہ احادیث جماعت عمریہ نے بہت مختصر نقل کیا ہے، اس کے مفصل ہمارے پاس موجود ہے. بریدہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غصے میں ہیں، جب بریدہ نے شکایت کی نا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو کہا کہ یا رسول اللہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں آپ کی اذیت کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او تظن یا بریدہ انه لا یؤذینی الا من قصد ذات نفسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ، تو میرے بھائی کا، میرے نفس نفیس کا شکایت میرے پاس لے کے آیا ہے، اس کی برائی میرے سامنے بیان کرتے ہو، تو یہی سوچتا ہے کہ جو شخص صرف جو میری توہین کرے، جو میری برائی بیان کرے، اسی سے مجھے، صرف اسی بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے، صرف اسی بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے. تو نے یہی سوچا ہے. اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں، ان علی منی وانا منہ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں. تو نے ان کی برائی بیان کی ہے تو میری برائی بیان کی ہے. تو نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بک بک کیا ہے تو تو نے میرے خلاف بکواس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام، حسین منی وانا من الحسین. تو جو لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم پہنچا ہے، جو درد پہنچا ہے، جو کرب پہنچا ہے، جو بلا پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس مہینے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیاس لگا ہے، امام حسین علیہ السلام کو جو تھکاوٹ آیا، امام حسین علیہ السلام کو جو پریشانی ہے کہ میرے بعد میرے بہنیں، میرے بعد میرے بیٹیاں، میرے بعد میرے نواسیاں، میرے بھتیجے، میرے بھتیجیاں، میرے اہل خانہ، ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ سب اذیتیں حسین منی، حسین میرے ہیں. یہ سب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں درد ہے، ان کے قلب میں تیر ہے، ان کے آنکھوں میں تیر ہے، ان کے آنکھوں میں کانٹا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي. جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ. اور جو میری اذیت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت کیا ہے. وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْذِيهِ بِعَلِيمِ عَذَابِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اور جس نے اللہ کو اذیت کی ہے یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے ایمان ہی نہیں رکھتا، اللہ سے دشمنی کرتا ہے، تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اس کو کیا کرے، جہنم میں شدید ترین عذاب میں اس میں عذاب کرے. یا بریدہ، اے بریدہ، انت اعلم ام اللہ عز وجل. اے بریدہ، تو بہتر جانتا یا اللہ. انت اعلم ام قراء اللوح المحفوظ. تو بہتر جانتا ہے یہ وہ ملائکہ جو سب نام اعمال لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ لوگ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، پہلے سے موجود ہے لوح محفوظ میں اللہ کے علم سے کون کیا کرے گا. کیا تو بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. انت اعلم ام ملک الارحام. کیا تو بہتر جانتا ہے یا وہ ملائکہ جو ماؤں کے ارحام میں جاتے ہیں اور وہ تقدیر لکھتے ہیں نواسی پر، پیشانیوں پر تقدیر لکھتے ہیں. قال بریدہ نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ عالم ہے، قراء لوح محفوظ عالم ہے، ملک الارحام عالم ہے. قال بریدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فأنت عالم یا بریدہ ام حفظت علی ابن ابی طالب. اے بریدہ، تو مجھے بتا، تو بہتر جانتا ہے یا وہ ملائکہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کہ تمہارے کاندھوں پر کیا ہے، کرام کاتبین ہے نا، ملائکہ لکھتے ہیں. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کرام کاتبین ہیں، ملائکہ ہیں. تو بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے ہیں. بریدہ نے کہا بل حفظت علی ابن ابی طالب. بریدہ نے کہا کہ نہیں، وہ ملائکہ جو کرام کاتبین ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ ان کے اعمال کو بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ تُخَطِّئُهُ وَتُعْلِمُهُ وَتُوَبِّخُهُ. اے
بریدہ تو پھر کیسے آیا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطا کار، ان کی خطا میرے لیے بیان کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کی توبیخ کرتا ہے، وتشنع علیہ فی فعلہ، اور میرے پاس آئے ہو تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت کرتے ہو. وهذا جبرائیل اخبرنی عن حفظة علی انہم ما كتبوا علیہ قط خطیئة منذ یوم ولد، اور یہ جبرائیل میرے پاس ابھی مجھے خبر دے رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو حفظہ ہیں، ملک کرام الکاتبین ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ شہادت دیتے ہیں کہ جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اب تک ہم نے ان سے ایک خطا بھی نہیں لکھا ہے، ایک خطا بھی ہم نے نہیں دیکھا. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کے نور عظمت میں سے ہیں. امام حسین علیہ السلام اللہ کے نور عظمت میں سیاہی ہو سکتا ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، اب مجھے بتاؤ، ہاں گناہ ہو سکتا. کرام الکاتبین نے شہادت دی ہے، جبرائیل ابھی میرے پاس ہے، وہ شہادت دے رہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہم ہیں، ان کے کندھوں پر نام اعمال لکھ رہے ہیں، آج تک ہم نے ایک خطا ان سے نہیں دیکھا. گناہ تو چھوڑ، یہ خطا ہم نے نہیں دیکھا. وهذا ملک الارحام حدثنی، اور یہ ملک الارحام ہے، انہم كتبوا قبل ان یولد حين استحکم فی بطن امہ انہ لا یکون منہ خطیئۃ ابدا. یہ ملک الارحام ہے. بہت ساری روایات میں ہے عزیزو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، شروع میں وہ ابتدائی کچھ دنوں میں، ہفتوں میں، تو ایک ملائکہ آتا ہے، وہ ملک وہ وہاں پہ اس کے ماتھے پہ لکھتا ہے کہ یہ شخص کیا کرے گا زندگی میں. اللہ کو علم ہوتا ہے، اور یہ اختیار کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص اپنے اختیار سے کیا کرے گا، اللہ کے علم میں وہ لکھے گا وہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الارحام ابھی میرے پاس ہے، وہ حدثنی، اس نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ انہم کتبوا قبل ان یولد حین استحکم فی بطن امہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ملائکہ نے ان کے لیے لکھا تھا انہو کہ لا یکون منہ خطیئۃ ابدا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوگا، کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوگا. اور یہ جو حکم ہے نا عصمت کی عزیزو، یہ مخصوص نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا بھی یہی ہے. اور یہ خصلت مبارکہ جو ہے 12 اماموں کے ہے سلام اللہ علیہ، امام عصر علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَهَؤُلَاء قُرَّاءُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ اخبرونی، اور یہ میرے پاس ہیں لوح محفوظ کے قرات کرنے والے، ان کی تلاوت کرنے والے جو ملائکہ ہیں، وہ مجھے خبر دی ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے لیلۃ اسری بی، جو شب معراج تھا، انہوں نے مجھے خبر دی انہم وجدوا فی اللوح المحفوظ، کہ انہوں نے لوح محفوظ میں تلاوت کیا، قرات کیا، علی معصوم من کل خطا و زلہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر خطا، ہر غلطی اور ہر لغزش، کسی قسم کی بھی لغزش ہو، عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، گفتار میں ہو، کردار، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا. فَكَيْفَ تُخَطِّئُهُ، یہ بریدہ تو شکایت لے کے آیا، یا بریدہ وَقَدْ صَوَّبَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، یہ ملائکہ مقربین اللہ تعالیٰ یہ شہادت دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام حجت سلام اللہ علیہ، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان کے فعل، ان کی گفتار میں کوئی غلطی نہیں ہے. یا بریدہ لا تعرض لعلی بخلاف الحسن الجمیل، اے بریدہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ثناء جمیل کے علاوہ، تعریف کے علاوہ، مدح و ثناء کے علاوہ تیری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے. کیوں؟ فإنہ، پس بتحقیق کہ وہ مؤمنین کے بادشاہ ہیں، وہ مؤمنین کے شہنشاہ ہیں، وہ اہل ایمان کے شہنشاہ ہیں،
امیر یعنی شہنشاہ، امیر یعنی بادشاہ. سب مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شاید اللہ ایمان قبول کرے اور ہم جنت جائیں. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے مومنین میں ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، جو مقربین ہیں. ان سب کے بادشاہ، ان سب کے سردار، ان سب کے سید کون ہیں؟ ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام. جنت کے سردار کون ہیں؟ ہمارے آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام سید الوصیین ہیں، سید الصالحین ہیں، فارس المسلمین ہیں، مسلمین میں کا سب سے شہ سوار. اور امام، یہ صفات امام حسین علیہ السلام میں ہے. سب ائمہ علیہ السلام ہیں. مسلمانوں کا شہ سوار، ایمان کا شہ سوار، ٹھیک ہے، عصمت کا شہ سوار، فصاحت و بلاغت و اعجاز کا شہ سوار کون ہے؟ جود و سخا کا شہ سوار کون ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام. وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علیہ السلام. روز قیامت جب شیعہ آئیں گے نا، شیعہ آئیں گے، ان کے چہرے بڑے نورانی ہوں گے. چہرے غر المحجلین کس کو بولتے ہیں؟ چہرے بہت نورانی. قیامت کے دن سب کے چہرے جلے ہوئے، جلسے ہوئے، جلس گیا ہے، جل گیا ہے وہ بالکل. جیسے لکڑی جل جاتی ہے نا، کالا بن جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے. چہرے ان کے کوئلے کے کوئلے کالے. ٹھیک ہے نا. اہل ایمان کے چہرے سراسر نور. اچھا، ان کا سربراہ، ان کا پیشوا، ان کا لیڈر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. ان کا پیشوا کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. قائد غر المحجلین کون ہے؟ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام. وقسیم الجنت والنار امیر المؤمنین علیہ السلام. جنت اور نار کے تقسیم کرنے والے ہیں کہ تو جنت جا، تو جہنم جا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام، ان کے فرمان سے خلائق، بلکہ ان کے جو زائر ہیں، ان کے شفاعت سے، ان کے فرمان سے خلائق جنت جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس کی روایت بہت زیادہ ہے کہ مومنین، ہر مومن ہزاروں کے ہزار کے تعداد میں لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. یقول یوم القیامت للنار ھذا لی وھذا لک. یہ روز قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام جہنم سے خطاب فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑو، یہ تیرا ہے، یہ تیرا حصہ ہے، اور اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرا ہے. فرمایا یا بریدہ الترا لیس لعلی من الحق علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ، کیا تیرا یہی عقیدہ ہے، تیرا ایمان یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا تجھ پہ حق نہیں ہے، مسلمانوں پہ حق نہیں ہے؟ نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا بڑا حق ہے. اللہ تکایدوہ ولا تعاندوہ ولا تزایدوہ. تمہارا صرف یہی عقیدہ ہے کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اور اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اور اس کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو. تمہارا صرف عقیدہ یہ ہے کہ بس اس کا حق اتنا ہی بنتا ہے. نہیں نہیں، ہیہات ہیہات، نہیں نہیں، کبھی نہیں، ہرگز ہرگز. ان قدر علی عند اللہ تعالی اعظم من قدرہ عندکم. امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو حق بنتا ہے، حق بنتا ہے آپ پر، وہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ عظیم تر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی زیادہ عظیم تر. اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب یہ حدیث ہے، اس کا تفسیر، اور اب میں صرف احتمال کے طور پر کچھ کہہ سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو حق طاعت ہے، حق محبت ہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے آپ طاعت کریں گے اور حق ادا کریں گے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہمیں ملا ہے. تو ان کا حق بڑا عظیم ہے. اولا اخبرکم قالوا بلا یا رسول اللہ. میں تمہیں سمجھا دوں؟ عرض کیا کہ جی ہاں فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے قوم کو لائے گا کہ ان کی نامہ اعمال میں سیئات ہی سیئات ہیں، گناہ ہی گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. خطاب آئے گا هذه السیئات فأین الحسنات وإلا فقد عتبتم. خطاب آئے گا کہ تمہارے نامہ اعمال تو سب گناہ ہی گناہ ہے، سب کا سب گناہ ہی گناہ، نہ نماز، کچھ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے ہر طرف سے. نماز پڑھا بھی ہے تو ایسا نماز پڑھا ہے کہ قبول ہی نہیں ہے. حسنات کہاں ہیں؟ دیکھو اپنے نامہ اعمال میں کوئی حسنات دیکھو، لو تلاش کرو، وإلا تم جو ہے جہنم کی جو ہے لکڑ بن جاؤ گے، جہنم جاؤ گے.
فیقولون، وہ کہیں گے یا ربنا ما نعرف لنا من حسنات، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نامہ اعمال دیکھنا کوئی حسنہ نہیں مل رہا، فعل خیر نہیں مل رہا، نہیں مل رہا. ندا آئے گا اللہ کی جانب سے لئن لم تعرفوا لانفسکم عبادی حسنات فانی اعرفها لکم واوفرها علیکم. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ اے میرے بندو تمہیں یاد نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ نامہ اعمال میں نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، اچھی طرح دیکھو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں دلاتا ہوں کہ کیا نامہ اعمال ہے. پھر اس وقت ایک ہوا چلے گا، ہوا میں ایک رقعہ آئے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، اس شخص کے نامہ اس شخص کے ترازو میں، میزان میں گر جائے گا، حسنات کی طرف گر جائے گا. حسنات کی جانب بالکل خالی تھا اس کا، ایک دفعہ اس کا حسنات کا جو ہے ترازو کا پلہ جو ہے باری ہو جائے گا پورے سیئات سے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت ایک ہوا آئے گا، چھوٹا سا رقعہ آئے گا، چھوٹا سا چٹی آئے گا، اس ہوا جو ہے اس کو گرائے گا حسنات کے پلے میں، اور وہ اتنا باری ہو جائے گا کہ جیسے پوری زمین آسمان کا جو بوجھ ہے اس حسنات کے پلے میں پڑا ہے. سیئات بالکل اس کی کوئی وزن ہی نہیں رہا ہے. پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گا خذ بید ابیک و امک و اخوانک و اخواتک و خاصتک و قراباتک و اخدانک و معارفک فادخلہم الجنہ. پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ تو جو ہے اپنے اہل خانہ، والد، والدین جتنے بھی ہیں، تیرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، سب کو تو ان کی شفاعت کر لے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت چلا جا. وہ شخص اتنا گناہ کار شخص، اہل محشر پکاریں گے یا رب یہ کیا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں تو سیئات ہی سیئات تھا، ایک رقعہ آیا، ایک چٹی آیا، اس کے نامہ اس کے حسنات کے پلے میں پڑا، اور اب وہ شفاعت کر رہا ہے دوسروں گناہ کاروں کی. یہ کیا تھا؟ اس حسنے میں کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے ندا آئے گا یا عبادی مشى احدهم ببقیة دین علیہ لأخیہ الی اخی فقال خذها فانی احبک بحب علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہے گا کہ یہ شخص ایسا شخص تھا کہ اس پہ ایک دوسرے مومن کا قرضہ تھا، دوسرے مومن کا قرضہ تھا. یہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسہ لے کے گیا اپنے بھائی کے، مومن بھائی کے پاس، اور کہا کہ میں اپنا قرضہ ادا کر رہا ہوں اور تو میرا بھائی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو محب ہے، کیونکہ تو محبت کرتا ہے. کن سے؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کیونکہ تو محبت کرتا ہے، تو محب ہے، تیرے دل میں مودت ہے. قرضہ لے کے گیا یہ کہ میں قرضہ لے کے آیا ہوں، قرضہ دیتے وقت کہا کہ اپنا قرضہ لے لے جو، اور یہ جان لے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا محب ہے. تو اس شخص نے آگے سے کہا قد ترکتها لك بحبك لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام ولك من مالی ما شئت. تو دوسرے شخص نے آگے سے کہا کہ نہیں، اب تو نے میرے مولا کا نام لیا ہے اور تو نے مجھے محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفت سے پکارا ہے، تو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ تو میرے مولا کا ماننے والا ہے، میرے مولا کا محب ہے. تو میرا قرضہ نہ دے، میں وہ پیسہ نہیں چاہتا، لیکن اب جتنا پیسہ بھی چاہیے میرے مال سے وہ اٹھا دے، لے کے جا، کہ تو محبت کرتا ہے میرے مولا سے. فشکر اللہ تعالی ذلك فحط به خطاياهما. پر اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا ان دونوں مومنوں کا کہ یہ تو ہے ویسے گناہ کار تو ہر طرح کے گناہ تو یہ کرتا ہے، لیکن مولا سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت کے خاطر دنیا کے مال سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. یعنی انہوں نے محبت کا ایسا امتحان دیا نا کہ دنیا کے مال جو سب سے پیارا ہے وہ انہوں نے محبت کے خاطر اس سے ہاتھ اٹھایا، مولا کے محبت کے خاطر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ چٹھی بھیج دیا ان کے نامہ اعمال میں کہ یہ محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وجعل ذلك في حشو صحائفهما وموازینهما. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نامہ عمل ان کا جو محبت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا اور ان میزان میں ان کے لیے رکھ دیا. وأوجب لهما ولوالديهما ولذريتهما الجنة.
اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ان کے ذریہ کے لیے جنت واجب فرمایا ہے۔